تعارف سے آؤ جو پہلے تعارف تھی ٹھیک ہے. ہاں تاکہ پہ گولا بعد ہی چل جائے نہیں اجن شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر. اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام. آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر خالد بلال میتلا صاحب، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج کوٹ سلطان. سب سے پہلے تو میں جناب محترم خالد بلال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مصروف ترین دور میں انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور وہ یہاں تشریف لے آئے. جہاں تک پروفیسر خالد بلال کے تعارف کا تعلق ہے، خالد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوجوان دوست ہیں، بھائی ہیں، شاگرد ہیں، محترم ہیں، سماجی شخصیت ہیں اور خاص طور پر عام آدمی کے مسائل کو بڑے قریب سے جانتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا تعلق بھی عام خاندان سے ہے. اور مجھے فخر ہے میں نے گزارے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر شعبہ حیات میں میں ایسے قابل فخر اپنے کرنیل جنریل ہوں. مجھے الحمدللہ اپنے ان تمام قابل فخر شاگردوں پر زیادہ میں یہ 30 منٹ بھی کم ہے اس لیے مخل نہیں ہونا چاہتا. سرال صاحب کرتا کہ جو ہے اب اپنے استاد محترم واجب الاحترام رانا سلطان محمود اختر صاحب آپ کا، اس کے ساتھ جناب پروڈیوسر عبد الرحمن فریدی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر دعوت دی اور مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. رانا صاحب آپ بالکل فرما رہے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے، ایک پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرا تعلق عام آدمی سے بھی نیچے ایک پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ہے جو محرومیوں کا شکار ہے اور شکار رہا ہے. میں حوصلہ دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو، نوجوانوں کو جو پڑھ رہے ہیں، جو ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں، ابھی انہیں پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. میں کہوں گا کہ آپ محنت کریں، آگے بڑھیں، حوصلہ رکھیں، جستجو کریں، محنت کریں گے تو آگے آ پائیں گے. میں ہمیشہ بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہر چیز کا نعم البدل ہے لیکن محنت کا نہیں. محنت وہ سیڑھی ہے جو کہ آگے آپ کو لے کے جا سکتی ہے اور آپ بلندیوں کے چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہیں. آج کل جو سلگتے مسائل ہیں سب سے زیادہ اس کے اندر بے روزگاری ہے،
اور بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، لیکن آپ حوصلہ نہ ہاریں، آپ پڑھیں، جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، چاہے آپ ایف اے سی کے اندر ہیں، بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بی ایس سی کے ہیں، ایم ایس کے ہیں، میں کہتا ہوں تعلیم وہ چیز ہے جو کبھی رہ گا نہیں جاتی. ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا طور پر بلکہ مالی طور پر آپ نے ہر جگہ مجھے مقام پہ ہوں. آپ ہستی ہیں جس کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں. میں شکر گزار اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوں، چلنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے. غریب بچے ہیں، کوئی محروم بچے ہیں کسی لحاظ سے، تو میں ان کی مدد بالکل کرتا ہوں، تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس وجہ سے جو بچے وہ آگے جاتے ہیں اور اس سے ان کا بھلا بھی ہوگا، سوسائٹی کا بھلا ہوگا، خاندان کا بھلا ہوگا. بہت شکریہ سر. ماشاءاللہ، بہت اچھے جذبات ہیں. خدمت نوع بشر میں صرف کر خون جگر، انفرادی لذتوں کی آرزو کچھ بھی نہیں. کیا بات جناب خالد بلال صاحب کی سوچ بہت مثبت ہے اور یہ قوم کے بچوں کو، نونہالوں کو نیا راستہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس وقت جو ہے جناب پروفیسر خالد بلال صاحب، کیونکہ ایک بہت بڑے ادارے کے ماشاءاللہ اب یہ پرنسپل ہیں، سربراہ ہیں، تو ان سے میرا آج کا یہ سوال ہے کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے عوام کے بچوں کی فلاح کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کون کون سے جو پروگرام ہیں وہ انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور کون کون سے پروگرام جو ہیں وہ بہتر ہیں، اور آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی جی، میں سب سے پہلے جو ہے انتہائی مشکور ہوں جناب سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، ہائر ایجوکیشن کا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا، کہ جنہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بچے جو تعلیم سے محروم ہوتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کے مالی مسائل تھے بہت سارے، یا پڑھ رہے تھے ان کے پاس کتابوں کے، بکس کے، کھانے کے، پینے کے، اخراجات کے، فیسوں کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. یقین جانیے رانا صاحب، جی استاد محترم، جی میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں. میں جس ادارے کے اندر موجود ہوں، پورٹ سلطان ایک مضافاتی علاقہ ہے، ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. غریب بچے ہیں بیچارے، اور دور دراز سے، تھل کے ریگزاروں سے، پیٹ سے، بہت دور دور سے، چکوک سے، مضافہ سے بچے آتے ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کے جب پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے شوز نہیں ہیں، ان کی بکس نہیں ہیں، فیس کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں جو گورنمنٹ آف پنجاب نے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، اس میں 2 کیٹیگری ہیں جو ہمارے لیے ہیں، بچوں کے لیے. وہ کیا ہے کہ ایک ہونہار اسکالرشپ انہوں نے جاری کیا ہے، شروع کیا ہے، جس کا دوسرا فیز مکمل ہو چکا ہے. اس میں جو بچے فیس جو بھی دے رہے تھے ان کی فیس بالکل معاف کر دی گئی ہے، اور بچوں کی فیسیں جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب ادا کر رہی ہے. اس کا میں حوالہ دوں، الحمدللہ میرا چھوٹا سا کالج ہے لیکن اس میں 81 اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہونہار اسکالرشپ اس فیز کے اندر ملا ہے، سیکنڈ فیز کے اندر. اور فرسٹ فیز میں تقریباً 50 اسٹوڈنٹ کو ہونہار اسکالرشپ ملا تھا. پھر گورنمنٹ نے ایک اور انیشیٹو شروع کیا ہے، لیپ ٹاپ اسکیم والا، جو بیچ میں بند ہو گیا تھا، اس حکومت نے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے. اور الحمدللہ میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے کالج کے اندر لیکن ٹیلنٹڈ بچے ہیں. 33 لیپ ٹاپس اس فرسٹ اسکیم کے اندر بچوں کو دیے گئے. یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے بچوں کے لیے، جو بچوں کو دی گئی ہے. بچے بہت خوش ہیں، ان کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں. اب دیکھیں ایک بچہ فرسٹ سیمسٹر کے اندر ہے، اس نے 8 سیمسٹر تک اس کالج کے اندر پڑھنا ہے، تو 8 سیمسٹر تک جتنی فیس ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے گی. پھر لیپ ٹاپ ان کو دیا جا رہا ہے، لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہیں، اس کی مارکیٹ کے اندر ایویلیویشن تقریباً 250,000 کے اندر ہے، یعنی کہ 2.5 لاکھ کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں جتنا میں کر سکتا ہوں، میں نے بہت سارے مخیر حضرات کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ان کی انتہائی مہربانی ہے کہ وہ میرے بچوں کے لیے بہت سارے مسائل حل کرتے ہیں. بچوں کے شوز ہو گئے، یا ان کے بیگز ہیں، یا ان کی یونیفارم ہے،
اس لحاظ سے بہت سارے لوگ مجھے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، میرے ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں جتنی شکریہ ادا کرنا چاہوں مخجر حضرات کا، دوستوں کا، احباب کا، میں سمجھتا ہوں اتنا کام ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مزید جو ہمارے علاقے کے دوست ہیں، مخجر حضرات ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے وسیب کے بچے ہیں، غریب بچے ہیں، اور یہی بچے آگے جانے ہیں، انہوں نے آگے جانا ہے. آپ اس کا ہاتھ سنبھالیں اور بچوں کو آگے پار لگائیں. یہ آپ کو دعائیں دیں گے اور جو ہے سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول اپنا ادا کریں. ماشاء اللہ خالد بلال صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ہمارے عام آدمی سے ہے، خاندان سے ہے، تو لہٰذا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے، اس میں کیا آپ کے خیال کے مطابق اب یہ گورنمنٹ ہے یا ہماری تعلیمی پالیسی ہے، عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ کہاں تک جو ہے یہاں وہ فائدہ اس کو ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں پر وہ اس وقت اس نظام میں، اس حکومت میں، کہ وہ جو ہے اس کے جو بچے ہیں عام آدمی کے، کہ وہ تعلیم کے اس مطلب بہت خوبصورت جو نظام ہے ہمارا، جی تو اس سے جو مستفید ہو سکتے ہیں سر. بالکل ہے. میں آپ کہتا ہوں کہ آپ یا لوگوں سے میں کہا کرتا ہوں، کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے وہ بی ایس کر رہے ہیں، باٹنی کر رہے ہیں، اردو کر رہے ہیں، انگلش کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا. جو بھی اسٹوڈنٹ ہے جس کیٹیگری کے اندر ہے وہ محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھل دینے والا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا کیا بنے گا. نہیں، آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا، جستجو کرنا، آگے بڑھنا، حوصلہ رکھنا، ہمت کرنا، اور باقی ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک آج سے 30 سال پہلے مجھے بالکل یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے، ہم کہاں کھڑے تھے، کس جگہ موجود تھے. میرے ٹیچر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ایم ایس سی کے اندر. میں نے اپنے سر ملک سعید صاحب سے، وہ آج میں ڈائریکٹر بنے بی زی یو کے اندر، میں نے ان سے پوچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم باٹنی کر رہے ہیں، یہ سبجیکٹ کیسا ہے، ہمارا کیا بنے گا. وہ بڑا ہنس کے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، 30 سال پہلے میں نے یہی کویشچن اپنے اساتذہ سے کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کیا کہا تھا میں آپ کو کہتا ہوں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کیا بنے گا. نہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا. دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. تو میں اس عمل کے اوپر کاربند ہوں. بچوں سے بھی کہوں گا آپ کا کام محنت کرنا ہے جس فیلڈ کے اندر ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے، ووکیشنل فیلڈ ہے، وہ آرٹس ہے، وہ سائنس ہے، وہ میڈیکل ہے، جو بھی ہے اب محنت کریں. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں. اب محنت آپ کا کام ہے اور ریوارڈ دینا میرے مولا کا کام ہے. سر خالد بلال صاحب، یہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ یہ بی ایس پروگرام جو ہے، یہ اس کی اہمیت، اس کی افادیت کہاں تک ہے، اور آپ اس کا مستقبل جو ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں سر بی ایس؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے تھوڑے سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں، نوجوان ڈسہارٹ ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ بھائی تھوڑی نوکریاں کم ہو گئی ہیں، ہمارا کیا بنے گا جی. لیکن ایک ڈاؤن فال ہر فیلڈ کے اندر آتا ہے. کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں پر ڈاؤن فال نہ آ رہا ہو. کبھی ڈاؤن ہے، کبھی اپس ہے، نشیب و فراز آتے ہیں. ہاں، اگر آج ڈاؤن ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج 20 کے اسٹوڈنٹ ہیں، بھائی آج ڈاؤن ہے نا، آپ نے 4 سال بعد نکلنا ہے. آپ 4 سال بعد کو دیکھیں، 4 سال بعد یہ حالات نہیں ہونے، حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ محنت کریں، آپ آگے بڑھیں. بی ایس میں، اچھا بی ایس صرف نہیں ہے، آپ ایم ایس میں جائیں. اچھا ایم ایس آج کل بڑی اپارچونیٹیز ہے، ابراڈ دا کنٹری ہے، چائنا ہے، اٹلی ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے. اتنے جگہ پر اسکالرشپ بچوں کو دے رہے ہیں کہ آپ، اور میری سوچ ہے وہاں اپلائی کریں، آپ ایم ایس کریں، اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کریں، آپ ریسرچ ورک کریں، پبلیکیشنز کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے، نہ تھیسس کی، نہ ریسرچ کی، نہ پبلیکیشن کی. پبلیکیشن کا دور ہے، ٹیکنیکل دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. آپ پبلیکیشنز کریں، ریسرچ کریں، آگے بڑھیں. ریسرچ کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کو اپنا لیں گے، وہ آپ کو لیں گے. آپ بالکل دل برداشت کرتا ہوں، محنت کریں. بس آپ، افادیت ہر چیز کی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کاکھ جو ہے اس کی بھی افادیت ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے. آپ تو ماشاء اللہ بچ رہے نو انسان ہیں، اب محنت کر رہے ہیں. آپ محنت کریں، انشاءاللہ آگے بڑھیں، آپ حوصلہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں. بس میں یہ کہوں گا سر.
माशाल्लाह सर, आपने जो है बहुत अच्छी वजाहत कर दी है। फिर बच्चों के हौसला अफजाई आपने फरमाई है कि बीएस प्रोग्राम जो है एक अच्छा प्रोग्राम है। अब इसके मुस्तकबिल के बारे में आप जो है ना वो मुतमईन हैं कि जी इंशाल्लाह बच्चे जो हैं इससे मुस्तफीद इंशाल्लाह। होंगे और फायदा जी उठाएंगे। अच्छा सर, ये आप माशाल्लाह अब एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस कॉलेज में जो है वो वाकई आप कह रहे थे वो पसमानदा इलाके हमारे हैं, ये कोट सुल्तान का इलाका जो थल और कच्चे के दरमियान का इलाका है, और वहाँ के लोग जो हैं वाकई बहुत तालीमी लिहाज से भी पीछे हैं। तो क्या उसकी एनरोलमेंट के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि क्या उसकी एनरोलमेंट जो है वो आप कवर कर लेंगे? क्या जी दाखिले ज़्यादा हो रहे हैं सर, जी। बताएंगे सर? मैं सर आपको ये बताता चलूँ कि जी इलाका थोड़ा जो है महरूम है, पसमानदा है, लेकिन इंसान नहीं है, बच्चे नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ सर जी जी। कोट सुल्तान पहुँच कर के मैंने देखा कि जो कोट सुल्तान के मुज़ाफ़ाती बच्चे हैं वो हमारे इस लिया शहर के बच्चों से किसी लिहाज से कम भी नहीं है। गुड। मैं बड़ा हैरान हूँ। और फिर जहाँ तक एनरोलमेंट की बात है, इस वक्त भी मेरे उस कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2434 जो हैं बच्चे एनरोल्ड हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो इस वक्त एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हायर एजुकेशन की, अभी रिजल्ट नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मेरे स्टाफ ने, मेरे कुलीग्स ने, टीचिंग ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने दिन रात की मेहनत करके अब अब तक इस डेट तक 250 प्लस दाखिले कर लिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये हमारी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑन बोर्ड कह रहा हूँ। और फिर भी कोशिश है हम इंशाल्लाह। मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो पिछले साल का टारगेट था, इंशाल्लाह हम उसके बढ़कर आगे दाखिले करेंगे। जो गवर्नमेंट ने हमें एक टारगेट दिया हुआ है 20% को इंक्रीज करने का, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो हम बखूबी और जल्दी कर लेंगे। और उसका सबूत आपके सामने है कि भाई रिजल्ट से पहले 250 दाखिले हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस गुज़श्ता सेशन से जो है जो कॉमर्स कॉलेज था कोट सुल्तान का, वो हमारे ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान में शामिल हो चुका है, वाह। हमारा वो हिस्सा बन चुका है। उसकी फैकल्टी, उसके बच्चे हमारा हिस्सा हैं। मुझे उनके ऊपर फ़ख्र है, उन असासा कराम के ऊपर। माशा- और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस कॉमर्स कॉलेज के अंदर, कॉमर्स विंग के अंदर कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट चल रहे थे या अभी चल रहे हैं। उसमें डी कॉम है, कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज है, वो हम करा रहे हैं। उसमें जो है बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तादाद है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे कॉलेज के अंदर 2 आईटी लैब्स हैं कंप्यूटर की, वेल इक्विप्ड, और बिल्कुल एडवांस कंप्यूटर वहाँ पर मौजूद हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर मैं ये हक बजाने वो कहने में किसी जगह भी कंप्यूटर की 2 आईटी की लैब्स नहीं है, सिर्फ कोट सुल्तान कॉलेज के अंदर है। और आकर देखें आप उसको, वो तमाम बच्चों के लिए खुली हैं, उनके प्रैक्टिकल वर्क के लिए टीचर मौजूद हैं। मैं उन टीचर्स का इंतहाई मशकूर हूँ कि सुबह शाम जो है वो बच्चों की मेहनत करते हैं और बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। जी सर। सर, किसी भी इदारे की जो कामयाबी होती है वो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के किरदार से उसका ताल्लुक होता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो इदारा है, आपका टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका जो किरदार है वो जी इस इदारे के लिए कहाँ तक बेहतर जा जी। रहा है? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई 36 टीचिंग सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से इस वक्त भी 25 जो हैं वो टीचर जो हैं वो मौजूद माशा हैं। माशाल्लाह वर्किंग हालत के अंदर वो सीट्स हैं 25। और मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि जो मेरे पास फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली दे आर द एमफिल वाह। टीचर्स एंड हाईली क्वालिफाइड। और उसमें मेरे पास पीएचडी भी हैं राना साहब। माशा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साजिद रजा साहब जो हैं ज़ूलॉजी के अंदर पीएचडी हैं, माशा और डॉक्टर इकबाल शाह साहब हैं, और वो जो माशा है उर्दू के अंदर पीएचडी हैं। उसके अलावा कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, बड़ी बात। कंप्यूटर के अंदर, उर्दू माशाल्लाह। के अंदर, इस्लामियात के अंदर, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर, बॉटनी के अंदर, हर इंग्लिश के अंदर, हर शोबे के अंदर। मैं बड़ा देखकर हैरान रह गया हूँ कि दोस्त मजीद कोशिश कर रहे हैं, पीएचडी में एनरोल हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं और नियर टू पीएचडी भी हैं मेरे दोस्त। मुझे बड़ा फख्र है। और उसके साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है मेरा,
نان ٹیچنگ ہمارے پاس 36 اسی طرح سینکشن سیٹس ہیں، جس میں 29 پلس جو ہے ورکنگ حالت کے اندر ہے. اور میں جب وہاں کالج جاتا ہوں صبح صبح، میرے جتنا میں جلدی چلا جاؤں، میں جتنا جلدی بھی جاؤں، لیکن میں بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ میرے مالی، میرے چوکیدار، وہ خاک روب، وہ میرے بھائی ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. چھڑکاؤ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، صفائیاں پہلے ہو چکی ہوتی ہیں، جو یہ بچے آتے ہیں ہر چیز ویل سیٹل ہوتی ہے. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں اپنے عملے کو، ٹیچنگ ہو نان ٹیچنگ ہو، جس محنت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں، کوٹ سلطان کی عوام کہ آئیں آپ جہاں ہمارے پاس ہیں، وہ والدین ہیں ان کے، وہ جو اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ہیں. آپ ماحول آ کے دیکھیں، ٹیچنگ فیسلٹیز کو آپ دیکھیں، آپ آ کر دیکھیں کہ آپ کے بچے کس ماحول کے اندر پڑھ رہے ہیں. مجھے فخر ہے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اوپر، اپنے اساتذہ کرام کے اوپر، اپنے جو ہے وہ تمام ممبرانس کے اوپر، احباب کے اوپر. جی سر زبردست، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ٹیچر، ایک اچھے پروفیسر بھی رہے ہیں اور ہیں، جی. تو اب یہ ہے کہ آپ کو بطور پروفیسر کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح بطور سربراہ ادارہ آپ کے لیے کون سے مسائل ہیں جو رکاوٹ ہیں، جو آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہاں بچوں کا تعلم کا اور یہ جو عمل ہے یہ اس کو مطلب ہے بہتری سے سر انجام دیا جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کون سے مسائل ہیں سر؟ میں کہتا ہوں مسائل تو ایز سچ کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہیں، جس کو پورے کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں، جی میں انجم سرحی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اس لحاظ سے کہ ہمارے ڈونر ہیں، میرے لیے واجب الاحترام ہیں، میرے بڑے ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم نے کالج کے اندر فلٹر پلانٹ لگائے، بچوں کے پانی کے پینے کا مسئلہ ہمارا حل ہوا، ماشاء ان کی وجہ سے حل ہوا، ان احباب کی وجہ سے. اور دوسرا ہم نے واٹر کولر کا انتظام کیا ہے، پینے کے ٹھنڈے پانی کے کولر کا انتظام کیا ہے، وہ ہم نے نئے انسٹال کیے وہاں پر. فلٹر پلانٹ ہم نے لگائے ہیں وہاں پر. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم نے حل کیے ہیں. اچھا چیئرس کے مسائل تھے، ہم نے وہ حل کیے ہیں. باقی یہاں میں یہ کہتا ہوں تھوڑی سی جو ہے بلڈنگ تھوڑی سی کم ہے، وہ ہم نے پہلے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اپنے ایم پی اے صاحب سے، ہمارے وہاں موجود ہیں. باقی وہاں پر اور سیاستدان بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، جو پہلے ایکٹیو رہے ہیں، اب بھی ایکٹیو ہیں. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد ہمارا بلڈنگ کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا. یہ کوئی مسائل اتنے نہیں ہیں. ہاں جو کچھ ٹیچرز کے مسائل ہیں، ٹیچر کے اس لحاظ سے کچھ سیٹیں ہماری خالی پڑی ہوئی ہیں. اچھا کچھ کے اوپر جو ہے وہ ٹیچر کمی کا شکار ہے وہاں پر، تو وہ بھی گورنمنٹ کا ایک نیا انیشیٹو آیا ہے کہ وہاں پر ہمیں کالج ٹیچر انٹرنیز جو ہیں یعنی کہ سی ٹی آئی، وہ ہمیں جز وقتی پرووائڈ کر دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ وہ بھی حل ہو رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہمارا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو بچوں کا، ادارے کا یہ بھلا ہو جائے گا. یہ ہماری ریکویسٹ ہے. ویسے ہم نے لکھا ہوا ہے فی الحال ہمیں جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں ٹیچنگ کے لحاظ سے، کچھ ٹیچرز ہمیں چاہیے، ہم لکھتے رہتے ہیں. تو اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے گا تو ہم اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں. گورنمنٹ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی بہتری آئے. سر خالد بلال صاحب، آپ کے کالج کے اندر جو ہے وہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ادھر دریائی بیلٹ کی طرف سے آتے ہیں، کچے سے آتے ہیں. تو آج کل جو ہے یہاں ہمارا جو کروڑ سے لے کر پہاڑ پور تک، قصبے تک، یہ تقریباً 75 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ کٹاؤ بھی ہو رہا ہے اور بہت بڑا سیلاب بھی آیا ہوا ہے. تو آپ سے یہ میں مطلب ہے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ارباب اختیار جو ہے وہ ان کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ جو مسئلہ بہت پرانا ہے، اور کیونکہ آپ کے کالج کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اس لیے جو ہے نا آپ ادھر روشنی ڈالیں کہ یار یہ مسائل جو ہے یہ کب تک جو ہے اس طرح یہ عوام برداشت کرتی رہے گی، ان کا حل ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. جی یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ عام آدمی والی اس کے مسائل ہیں. وہ بالکل بجا فرمایا. کروڑ سے لے کر احسان پور تک یہ جو ایک دریائی بیٹ کی پٹی جا رہی ہے وہ شدید کٹاؤ کی زد میں ہے. لیکن ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ہماری جو ہے محترمہ ڈی سی صاحبہ میرا بیدار صاحبہ بہت ویجیلنٹ ہے. ہمارے جو اے سی صاحب ہیں حارث صاحب، حارث حمید خان صاحب،
وہ ایکٹیو ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں جو ہیں وہ وزیر جو ہیں اپاشی جو ہیں انہوں نے چکر لگایا باقی اسٹڈ بند کو دیکھا جا کر, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو ہم جلد از جلد فوری طور پر حل نکالا جائے, اور نکالنا حل لازمی بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارا مضافاتی علاقہ ہے, ہماری وہ زمینیں سونا ہے, وہ دریا برد ہوتی جا رہی ہیں. اچھا یہ بیچارے غریب بندے ہیں, اچھا ان کا گزر بسر کیا ہے, وہ ایک کھیتی باڑی ہے یا اس کے ساتھ جو تھوڑے مال مویشی ہیں. اگر وہ گھر بدر بیچارے ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ارباب اختیار سے کہ جو ہے پلیز مزید کوئی مہربانی فرمائیں, جلد از جلد اس کا حل بھی نکالیں. گورنمنٹ ویسے کر بھی رہی ہے, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد فوری طور پر اس شدید کٹاؤ میں جو لوگ جو ہیں بیچارے پریشان ہیں, اس کی پریشانیوں کا جلدی مداوع ہوگا, اس کا حل نکلے گا, تاکہ بیچارے لوگ جو ہیں یہاں سے گھر بدر نہ ہوں. وہ کہاں جائیں گے؟ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو ان کو مسائل فوری حل طلب ہے, اور ان کو فوری حل بھی ہونا چاہیے, انشاءاللہ حل بھی ہو. سر آپ فرما رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ حوصلہ پکڑیں اور محنت پکڑیں, اور الحمدللہ ہمارے بچے محنت پکڑ کر بھی رہے ہیں, اور الحمدللہ اپنے مستقبل کو درخشاں کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو بچے تعلیم حاصل کر کے جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جو ہے وہ بڑے بے روزگار پھر رہے ہیں, تو آپ کیا میسج دیں گے گورنمنٹ کو کہ ان کا جو مستقبل ہے, جو پڑھے لکھے نوجوان جو بے روزگار ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے کہ بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جا سکے؟ بے روزگاری بہت زیادہ ہے جی سر. جی جی میں رانا صاحب یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بچے اب بی ایس کر چکے ہیں, بیچلر ڈگری حاصل کر چکے ہیں, اچھا ایک تو شعبے ہے نا کہ ریسرچ میں جائیں, آگے اسٹڈی کریں. ایک اور شعبہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ہمارے علاقے کی. جی وہ کون سا ایک فیلڈ ہے جی؟ ہم کمپٹیٹیو ایگزام میں بچوں کی تیاری نہیں کروا رہے, ادھر بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں, بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے, بچوں کو اس کے بارے میں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. بھائی کمپٹیٹیو ایگزام میں جائیں آپ, پی سی ایس کریں آپ, اچھا سی ایس ایس کریں آپ, آگے بڑھیں آپ. بچے بالکل اس طرف نہیں جا رہے. اس وجہ سے ہمارے جو یہ نشیب ہے, ہمارا وسیب ہے, جو علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ لگا ہے, یہاں پر پی ایم ایس آفیسر ہوں, یہ پی سی ایس آفیسر یا سی ایس پی آفیسر ہو گئے, اس کے علاوہ جو چینج ہو جائے گا, اس میں آہستہ آہستہ بہتری آ جائے گی. کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری آگے بڑھیں. میں یہ تو کہتا ہوں کہ کسی مسئلے کا حل آپ آگے بڑھیں, کمپٹیٹیو ایگزام کا حصہ بنیں. آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنیں, آپ آرمی کو جوائن کریں, آپ پی ایم ایس سی ایس ایس کو جوائن کریں. میں یہ ان بچوں سے کہوں, حوصلہ نہ ہاریں. جی جناب, خالد پروفیسر خالد بلال رام ہے, اس کا جو ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف سے. اب یہ آخری یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں دوبارہ اپنے عوام کو, نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کہ آپ جی جی اپنا میسج دیں جی سر. تاکہ نوجوان ہمارے جو ہیں, جو مایوس ہیں, وہ اپنی مایوسی سے نکلیں اور ادھر جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن. کہ آپ آگے بڑھیں, حوصلہ رکھیں, آپ ہمت کریں, محنت کریں, ٹینشن نہیں لینے. میں کہا کرتا ہوں ٹینشن از دا ڈیتھ آف دا ٹیلنٹ. جتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اگر آپ کو ٹینشن آ گئی, اگر پریشانی آپ کو آ گئی ہے, اگر آپ حوصلہ ہار گئے ہیں, اگر آپ ہمت ہار بیٹھے, تو آپ آگے نہیں جا سکتے. میں نوجوان نسل سے کہوں گا کہ بیٹا پہلی بات ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد والدین کا شکر ادا کریں کہ وہ والدین آپ کو ان نامساعد حالات کے اندر آپ کو پڑھا رہے ہیں. بہت سارے بچے بیچارے جو ہیں پڑھ نہیں سکتے. اچھا جو کام پہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, وہ آپ ان کو دیکھیں, ان سے بہتر ہیں. آپ کے والدین آپ کو پڑھا رہے ہیں, آپ پڑھیں ہیں, آپ کی ذمہ صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے محنت. آپ محنت تو کریں خدا را, آپ آگے تو بڑھیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بغیر پڑھے,
بغیر محنت کیے آگے چلا جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب میری اگزامپل دیکھیں آپ، کہ میں کہتا ہوں میرا تعلق بہت نچلے طبقے کے ساتھ تھا، یعنی کہ بہت ہی غریب خاندان۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ میرے جو پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے جو ہے اسٹڈی کی ہے۔ وہ آپ جیسے اساتذہ کرام کا جو ہے میرے اوپر دست شفقت تھا، مجھے گائیڈ کیا، مجھے آگے حوصلہ دیا۔ تو اگر حوصلہ دینے والی کوئی ذات آپ کے ساتھ کھڑی ہو، کوئی ٹیچر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ آگے بڑھیں، آپ آگے چلیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو آپ پروفیسر بن سکتے ہیں، آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ انجینئر ہیں بن سکتے ہیں، آرمی افیسر ہیں، آپ بیوروکریٹ بن سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹ بن سکتے ہیں۔ دنیا کے ہزارہ شعبے جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ محنت آپ کے ہاتھ میں ہے، محنت کریں گے تو میرا بیٹا آگے آئے، ورنہ آپ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ لیسل انسان الا ما سعی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بھائی وہی آگے جائے گا جو محنت کرے گا، سوائے محنت کے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ کے ہاتھ محنت ہے، صحیح ہے، کوشش ہے، جستجو ہے، آگے بڑھیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ بچوں کے لیے کہا ہے، محنت کریں گے، مسخر کریں اس جہان کو اور آگے بڑھیں گے۔ حوصلہ رکھیں، بس یہ میرا جو ہے نوجوان نسل کو پیغام ہے، اور یہی پیغام میں نے آپ سے سیکھا تھا سر۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں آخر میں جو ہے انتہائی مشکور ہوں، اور دوبارہ شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے استاد محترم رانا سلطان صاحب آپ کا۔ میں جتنا شکر ادا کروں، جتنا کروں اتنا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے پروڈیوسر صاحب جو ہیں، یہ عبدالرحمن فریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ جب بھی ملے ہیں خوشی سے ملے ہیں، بائیں کھول کے ملے ہیں، اور منہ کے اوپر مسکراہٹ بکھیر کے ملے ہیں۔ یہی جو ہے ان کی بہت بڑی علم دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ کامیاب و کامران کرے، اور یہ جو لیا ٹی وی ایچ ڈی جو ہے ایک چینل ہے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ مزید کامیابیوں کی منزلیں آگے پائے جی۔ اللہ تعالیٰ مزید وہ کامیابیاں عطا کرے جی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ماشاءاللہ، خالد بلال صاحب میسج دے رہے تھے کہ محنت میں عظمت ہے، کہ جو محنت کرے گا وہی عظیم بنے گا۔ تو میں ان کو ماشاءاللہ، میرا قابل فخر شکیل، بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں 9th اور 10th ان کو یہی سبق دیا تھا کہ جب محنت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جی سر۔ اس محنت کا پھل ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میں دوبارہ جناب خالد بلال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے، اور اس پروگرام کو جو چلانے والے ہیں، جو ہمارے پروڈیوسر ہیں جناب، میں عبدالرحمن فدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہمیں یہ ایک اچھا ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم اپنے دوستوں سے، عوام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور میں خاص طور پر اپنے تمام ان دوستوں کا، سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں سنتے بھی ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ لائک بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے مفید مشروع سے نوازتے بھی ہیں۔ اور ہمارا جو پروگرام ہے عوام کی بات، لیا ٹی وی ایچ ڈی جو ہے، یہ کامیابی کی طرف انشاءاللہ گامزن ہے۔ اور خاص طور پر ارباب اختیار جو ہے، جو ہمارے جو یہ مسائل سن رہے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم نے یہاں اجاگر کیے، جہاں ہم نے ڈسکس کیے، الحمدللہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہو چکے ہیں، حل ہو بھی رہے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ عوام کی بات کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ہم ان کو ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، ان کو پرسو کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے حل بھی ان کو بتاتے ہیں، اور پھر ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی عوام کو بتاتے ہیں۔ بہت سے ایسے پروگرام ہیں، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا تھا کہ 22 کروڑ جو ہے وہ ملا تھا سٹڈ کے لیے، کروڑ کے لیے، اور بات ہے کہ ابھی تک وہ اس کا جو ہے صحیح وہ جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ لیکن اسی طرح جو ہے ایم روڈ ہے، اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ آگے ہیں، اور اسی طرح لیا جو توسا پل ہے جی جی اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ فنڈات جو ہے وہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر جو ہے یہ جتنے پروگرام پہلے چل رہے ہیں ان منصوبوں کا فنڈ جو ہے
وہ مواصلات جو ہے کہ محکمہ کے پاس فنڈ موجود ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کام بھی جلدی ہوگا. اور آپ نے سن لیا کہ لیا کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کالج جو ہے وہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے انشاءاللہ. اس طرح بہت سے ہمارے ایسے مسائل ہیں جو انشاءاللہ حل بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ حل بھی ہوں گے. تو میں اپنے تمام ان دوستوں کا، میں اپنے تمام بھائیوں کا ایک دفعہ دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی ایک قطع کلام معذرت، آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ویسے بات کے بعد میری بات بنتی تو نہیں ہے، میں پھر بھی معذرت خواہ ہوں سر، مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ لیا جو ہے یہ ایتھنز ہے، یہ قدیم روم سمجھ لیں اس کو اسٹڈی کے لحاظ سے، کہ ہر لحاظ سے لیا آگے ہے. کیوں آگے ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پر کتنے کالجز ہیں. الحمدللہ لیا کے اندر 22 کالجز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر، اور 5 کالجز انڈر کنسٹرکشن ہیں. وہ علم دوستی کا ثبوت ہے، جس کے اندر ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ذوالفقار علی حیدری صاحب بڑے ویجیلنٹ ہیں، بڑے محنتی آدمی، ان کی شبانہ روز کاوشیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر کالجز ہیں ڈاکٹر خادم ملک صاحب ہیں جو انتہائی قابل ہیں، محنتی ہیں، اور انہی کے وساست سے جو ہمارے کالجز مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر میڈیکل کالج جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، اسٹیبلش ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ. یونیورسٹیز دیکھ لیں آپ، لیا یونیورسٹی امپاور ہو چکی ہے، وہ بن چکی ہے یہاں پر. اس کے علاوہ پرائیویٹ بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں، کالجز موجود ہیں. تو لیا کے اندر جتنی ترقی علم دوستی کے لحاظ سے ہوئی ہے شاید کسی اور سٹی کے اندر ہو، میں وہاں کہیں نہیں دیکھتا جو لیا کے اندر. اور جو پوٹینشیل ہمارے بچوں کے اندر ہے تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، وہ کسی شہر سے بھی کم نہیں ہے. وہ لاہور سے، وہ اسلام آباد سے کوئی کم نہیں ہے. اور یہی لوگ جا کر لیا کے باسی، لیا کے بچے، یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، بگ سٹیز کے اندر انہوں نے جو بڑے بڑے محکموں کو سنبھالا ہوا ہے. اور میں آپ دیکھ لیں کہ یہیں سے جو ہے ہمارے کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں چودھری مظفر صاحب ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہمارے لیا سے جو ہے ڈاکٹر کالجز بہاولپور ڈویژن جناب رانا شرافت صاحب یہیں سے ہیں. تو بہت سارے ایسے نام ہیں، ہاں جیسے کہ جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز میرانی صاحب ہیں، بہت بگ نیم ہے ایک، ان کے بڑے کنٹریبیوشن ہے لیا کے اندر. اچھا ہمارے سیاسی بہت سارے حوالے ہیں، ہمارے ایم این اے صاحبان ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں، چاہے وہ سابقہ ہوں، موجودہ ہوں، یا جس اس کے ساتھ تعلق بھی ہے ان کا، بہت جو ہے وہ قابل ہیں. اور لیا کے مسائل کو ہر پارلیمنٹ کے اندر، ہر جگہ کے اوپر اجاگر کرتے ہیں، اور یہی جو ہے ہماری کامیابی ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے تھے جناب پروفیسر خالد بلال صاحب کہ جو لیا ہے اس کی جو سرزمین ہے، اس کے ہم اس لیے مقروض ہیں کہ یہ تعلیمی لحاظ سے تو پنجاب کے اندر نمبر 1 آ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا، اسی لیے میں 8 سال سے جو ہے اسی کوشش میں ہوں کہ میرا جو لیا ہے اس کا حق اسے ملنا چاہیے، اس کی محرومیاں ختم ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور الحمدللہ اب ہم جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہے. اور یہی لیا ہمارا جو ہے جس کا میرٹ بنتا ہے کہ اب یہ انشاءاللہ ڈویژن بھی بنے گا، کیونکہ تعلیمی لحاظ سے بھی اور ہم یعنی ہر لحاظ سے جو ہے ہمارا جو ہے پنجاب کے اندر لیا جو ہے اس کا ایک میرٹ ہے. تو میں بس اپنا ایک پروگرام ختم کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو. خدا